الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، دنیا کے حالات تیزی سے تبدیل ہو رہے ہیں اور ہر آنے والا گھڑی ہمیں اس طرف لے کے جا رہا ہے جس کی خبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ جس جنگوں کی پیشنگوئیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہیں، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور یوں کہیں کہ بالکل اس کے قریب آ چکے ہیں، لیکن چونکہ ہم دنیا میں اتنے گم ہو گئے ہیں کہ ہم اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہے ہیں۔ لہٰذا میں بار بار آپ کو یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس کو دیکھیں، تحقیق کریں، اس پر غور کریں، فکر کریں اور اپنے زندگی کو سدھارنے کی کوشش کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آنے والا وقت ہمارے لیے بہت سخت ہوگی، بہت آزمائشوں والی وہ گھڑی ہوگی ہمارے لیے۔ انشاءاللہ آج اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھائیں گے۔ ابو داؤد شریف کی ایک حدیث ہے 4294 4294۔ اس میں حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بیت المقدس کی آبادی مدینے کی ویرانی ہوگی، یعنی یثرب کی ویرانی ہوگی، اور مدینے کی ویرانی ملحمہ کا آغاز ہوگا، اور ملحمہ کا آغاز کا باعث قسطنطنیہ کی فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کی فتح کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیکوینس بتا دیا، پہلے کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا، پھر کیا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں سب سے پہلے بتایا، اور پھر اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ ابن جبل فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے مونڈھے پر اپنا ہاتھ مارا اور کہا کہ یہ ہونا ایسے ہی ہے جیسے کہ تمہارا یہاں بیٹھنا یقینی ہے، یعنی یہ بالکل ہوگا۔ تو اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے بیت المقدس کی آبادی ہوگی، پھر مدینے کی ویرانی ہوگی۔ تو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی آبادی سے کیا مطلب ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس جو ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی آباد تھی، بھلے وہاں کرسچنس کی حکومت تھی لیکن آباد تو تھی نا۔ اس کے بعد سے پھر وہاں پہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی حکومت آئی، پھر بھی آباد تھی، آج بھی آباد ہے۔ تو یہاں بیت المقدس سے کہ آبادی سے کیا مطلب ہے، اس کو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر یہ نہیں سمجھیں گے تو آگے کا ہم کو جو سیکوینس بتایا گیا ہے وہ نہیں سمجھ میں آئے گا، اور جیسے بیت المقدس آباد ہوگا مدینہ ویران ہونا شروع ہو جائے گا، اور جب مدینہ ویران ہونے لگے گا تو پھر ملحمہ کا خروج ہو جائے گا، ملحمہ شروع ہو جائے گا، یعنی جنگیں شروع ہو جائیں گی، اور جب جنگ شروع ہوگی تو قسطنطنیہ فتح ہوگی۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قسطنطنیہ ہمارے ہاتھوں سے نکل جائے گا، آج ترکی کے ہاتھوں میں ہے، استنبول میں ہے، وہی استنبول قسطنطنیہ ترکی میں ہے، لیکن یہ ہمارے ہاتھ سے ایک بار پھر نکلنے جا رہا ہے، تبھی تو جب نکلے گا تبھی تو فتح ہوگی، اور پھر اس کے بعد جب یہ فتح ہوگی تو دجال کا خروج ہو جائے گا۔ میں نے اپنے پچھلے ویڈیو ایک بیٹل آف ارمگیڈن کے نام سے بنایا تھا، ملحمۃ الکبریٰ، اس میں ساری ڈیٹیلز میں اس کو بتایا تھا کب کیا ہوگا، وہ چاہیں تو آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ تو بیت المقدس کے آبادی سے مراد کیا ہے، ہمیں حدیثوں میں ہی مل جاتی ہے کہ کیا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہنا چاہ رہے ہیں۔ اس کے لیے ہم آپ کے سامنے مستدرک حاکم کی ایک حدیث پڑھتے ہیں جن کا نمبر ہے 8297۔
اس میں بھی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے وہ حدیث مروی ہے، اس میں وہ فرماتے ہیں کہ بیت المقدس کی تعمیر کے بعد مدینے کی ویرانی ہوگی، اور اس کے بعد پھر مدینے کی ویرانی کے بعد ملحمہ کا خروج ہوگا، ملحمہ کے خروج کے بعد قسطنطنیہ فتح ہوگی، اور قسطنطنیہ کے فتح کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ تو بیت المقدس کی آبادی سے مراد ہے بیت المقدس کی تعمیر، اور بیت المقدس کی تعمیر سے کیا مطلب ہے؟ بیت المقدس کی تعمیر سے مطلب ہے ہیکل سلیمانی کی تعمیر، جو میں آپ کو پچھلے ویڈیو میں بتایا تھا، جس کا وہ ٹائٹل تھا یہودی اور وقت آخر۔ میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا کہ وہ بھی آپ جا کے دیکھ لیں۔ تو بیت المقدس کی آبادی کا مطلب ہے بیت المقدس کی تعمیر، اور بیت المقدس کی تعمیر کا مطلب ہے ہیکل سلیمانی کا بننا، جس کو گرے ہوئے 2000 سال ہو چکے، جس کو آخری بار رومن جنرل ٹائٹس نے 70 عیسوی میں گرایا تھا۔ آج اس کے گرے ہوئے لگ بھگ 2000 سال ہو گئے ہیں، اور یہودی اس کو تھرڈ ٹیمپل کے نام سے بلاتے ہیں کہ ہمارا تھرڈ ٹیمپل بنے گا، اور اسی تھرڈ ٹیمپل کو بنانے کے لیے وہ آج کے ڈیٹ میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگا چکے ہیں، اپنی ساری توانائی، اپنی ساری طاقت، اپنی ساری فورس، اپنی ساری اکانومی وہ اسی چیز پر خرچ کر رہے ہیں کہ ہمارا تھرڈ ٹیمپل بن کر تیار ہو جائے۔ وہ اس کا نقشہ بھی تیار کر چکے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو مسجد الاقصی ہے یہیں پر ہمارا تھرڈ ٹیمپل تھا، تو ہم یہیں پر اپنا تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ پورا علاقہ جو ہے مسلمانوں سے خالی ہو جائے۔ اسی لیے وہ آئے دن فلسطینیوں پہ حملہ کرتے ہیں، کبھی سیریا پر، کبھی اردن پر، اور خاص کر فلسطینیوں پہ۔ تو فلسطینیوں کے ہاتھ سے تو سارا علاقہ جا ہی چکا ہے، کچھ ویسٹ بینک کے اور کچھ تھوڑا بہت علاقے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ یہ بالکل خالی ہو جائے، اور مسلمانوں کو، جو مڈل ایسٹ کے مسلمان ہیں، ان کو اتنا ڈرا دیا جائے، اتنا اندر سے کھوکھلا کر دیا جائے کہ جب ہم اپنا بیت المقدس کی تعمیر کریں گے، تھرڈ ٹیمپل بنائیں گے، تو کسی کے اندر بولنے کی ہمت نہیں رہے گی۔ تو حدیثوں میں بالکل واضح ہے کہ یہ ہیکل سلیمانی بن جائے گا، اور مسلمان کے طرف سے اللہ جانتا ہے کیا اس کے مزاحمت ہوں گے، لیکن حدیثوں میں تو ہے، ذکر صاف ہم کو مل رہا ہے کہ بیت المقدس کی تعمیر ہو جائے گی، اور جب بیت المقدس کی تعمیر ہو جائے گی تب مدینہ ویران ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو مدینہ کیسے ویران ہوگا؟ تو میں نے جہاں تک تحقیق کیا ہے، مدینہ ویران ہوگا سفیانی کے ہاتھوں۔ حضرت مہدی سے پہلے سفیانی کا خروج ہوگا، اور سفیانی مدینہ کو ویران کرنے لگے گا، مدینہ میں اتنا قتل عام کرے گا کہ لوگ مدینہ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جائیں گے، کوئی مکہ آ جائے گا، کوئی کہاں چلا جائے گا، کوئی کہاں چلا جائے گا، مدینہ ویران ہو جائے گا۔ اس کو آگے حضرت مہدی کا جب میں پارٹ وائز ویڈیو شروع کریں گے تو اس میں سفیانی کے کریکٹر کو بھی ڈیٹیل سے ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ تو جب مدینہ ویران ہو جائے گا تو ملحمہ کا خروج ہوگا، اور ملحمہ کون شروع کرے گا؟ تو وہی حضرت مہدی ملحمہ خروج کریں گے، اور اس میں جو مسلمان کے علاقے مسلمان کے ہاتھوں سے نکل چکے ہوں گے ان کو ری گین کریں گے، اور ری گین کرتے 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 اینڈ میں وہ قسطنطنیہ پہنچیں گے، اور قسطنطنیہ جو مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہوگا اس کو بھی فتح کریں گے۔ جب اس کو فتح کر لیں گے تو دجال کا خروج ہو جائے گا۔ پھر ایک اور حدیث میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ابو داؤد شریف کی 4295 میں، کہ قسطنطنیہ کی فتح اور ملحمہ کا خروج اور دجال، یہ تینوں 6 مہینے کے اندر ہو جائے گی۔ پھر 4296 نمبر میں حدیث میں ابو داؤد شریف کی، اس میں آتا ہے کہ ملحمہ کا خروج، قسطنطنیہ کی فتح اور دجال کے خروج، ملحمہ کا خروج اور قسطنطنیہ کی فتح 6 سالوں میں ہوگی، اور 7ویں سال میں دجال کا خروج ہو جائے گا۔ تو اس سے یہ رزلٹ نکلتا ہے، اور علماء بھی اس پر اپنا تحقیق پیش کرتے ہیں، کہ ملحمہ 2 طرح کا ہوگا، ایک ملحمہ صغریٰ ہوگا، ایک ملحمۃ الکبریٰ ہوگا۔ تو ملحمہ صغریٰ شروع ہو جائے گا حضرت مہدی کے آنے سے ہی، اور وہ جو اور بھی علاقے جو مسلمانوں کے حالات بالکل بدتر ہو چکے ہوں گے اس کو وہ صحیح کرتے 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 لاسٹ میں جب پہنچیں گے قسطنطنیہ کے علاقے تک، تو اب وہاں 6 مہینوں کی ایک
بھयंकर لڑائی ہوگی، جس کو میں نے بیٹل آف آرمگیڈن میں ڈسکس کیا تھا کہ مسلمانوں پر 80 جھنڈے لے کر دشمن حملہ کریں گے اور ہر جھنڈے کے نیچے 12,000 فوجیں ہوں گی. وہ والی جو لڑائی ہوگی وہ ملحمۃ الکبریٰ کہلاتی ہے. اب وہ لڑائی قسطنطنیہ کی فتح اور اس کے بعد ترنت دجال کا خروج ہوگا 6 مہینے میں ہوگے. لیکن یہ جو حضرت مہدی کا ظہور کے بعد جو ملحمہ شروع ہوگا اور وہ ملحمۃ الکبریٰ تک پہنچتے پہنچتے 6 سال لگ جائیں گے، اور وہ جو لاسٹ کی لڑائی ہوگی وہ 6 مہینے میں ختم ہو جائے. تو دونوں حدیثیں بالکل اپنی اپنی جگہ پہ اوتھینٹک ہے. تو میں کہنا یہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں کہ اس سے پہلے جو ہے کبھی بھی تھرڈ ٹیمپل بنانے کی اتنی ڈیمانڈ یہودیوں کو یہاں نہیں تھی جتنا آج کے ڈیٹ میں شدت پکڑ چکی ہے. آج دنیا کے تمام یہودی کا یہی مقصد ہے کہ ہم تھرڈ ٹیمپل بنا لیں، بیت المقدس کی تعمیر کر لیں، اور جیسے ہی بیت المقدس کی تعمیر ہوگی سفیانی کا خروج ہو جائے گا اور مدینہ ویران ہو جائے گا. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل ہم قرب قیامت کے دور میں جی رہے ہیں، بالکل حضرت مہدی کا وقت قریب ہے. آگے کہ انشاءاللہ میں ویڈیو میں پورے حدیثوں کے ساتھ آپ کو ڈسکس کر کے بتاؤں گا کہ حضرت مہدی کا ظہور کب تک ہو سکتا ہے. ہمارے ساتھ اسی لیے بنے رہیں اور ویڈیو کو آگے شیئر کرتے رہیں تاکہ اور لوگ بھی اس چیز کو جانیں سمجھیں اور اپنے ایمان پر محنت کرے اور اپنے ایمان کو بنانے کی کوشش کرے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر و عافیت میں رکھے اور کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق کرے. آمین.